اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ احسان اللہ رضوی، جامعہ رضویہ منظور اسلام کا طالب علم، متصل جامع مسجد بلال غوثیہ، برما ٹاؤن، اسلام آباد۔ آج الحمدللہ مجھے یہاں پر 7واں سال ہے، میں یہیں پر پڑھتا رہا اور الحمدللہ اب میں یہاں مسجد کے اور مدرسے کے معاملات بھی دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ پڑھا بھی رہا ہوں۔ اور جب میں یہاں پر نیا آیا تو یہ گلی کافی خراب تھی، اس کی کوئی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور جو ہمارے برما ٹاؤن کے نمازی ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا سامنا کرتے تھے، پھر مسجد میں آتے تھے، ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے تھے اور وہ بہت مشکل سے مسجد میں آتے تھے۔ اور ہمارے ایک بہت ہی ہمدرد جو اس ٹائم راول ہاسپٹل کے اونر ہیں، ان کا نام حقان وحید خواجہ، جو چند عرصہ پہلے اس گلی میں آئے، اس گلی کا نمائندہ کیا، پھر اس گلی کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے فنڈ سے اس گلی کی حالت اچھی کی، اس کو بہتر بنایا، اور اب الحمدللہ ہماری مسجد جامعہ مسجد بلال غوثیہ میں کافی تعداد میں نمازی آتے ہیں اور ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ آسانی سے آتے ہیں، یہاں پر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے پھر آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ساتھ ہمارا مدرسہ جامعہ رضویہ منظور اسلام، یہاں پر تقریباً اس ٹائم 100 طالب علم ہیں جو اس ٹائم زیر تعلیم ہیں، اور دور دراز علاقوں سے وہ بھی آتے ہیں، اور اب الحمدللہ ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ اور ہماری گلی، ہمارا محلہ اب الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ حقان وحید صاحب کے پاس نہ تو کوئی فنڈ ہے اور نہ وہ کسی حکومتی سطح پر ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی پاکٹ سے یہ گلی بنائی۔ اب ہم اپنے دل کے اتھا گرہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں محمد فیاض خان واسی ساکن برما ٹاؤن گلی نمبر 821 کا رہائشی ہوں۔ یہ علاقہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا رورل ایریا ہے، اور یہاں مختلف سیاستدان آتے رہے اور لوگوں کو خواب دکھا کے چلے جاتے رہے، اور ایسے میں پچھلے الیکشن سے پہلے حقان وحید خواجہ صاحب سب سے پہلے یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس گلیوں کا مشاہدہ کیا، مختلف گلیوں میں جاتے رہے، اور اس دوران بارش کا موسم بھی تھا تو یہ گلی پانی سے بھری ہوتی تھی اور لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے کافی مشکلات ہوتی تھی، بچوں کو اسکول جانے میں تکلیف تھی، خواتین کو چلنے میں کافی مشکلات تھی۔ اور حقان وحید خواجہ صاحب جو کہ خود ہیں، انہوں نے ایک ہاسپٹل، بہت بڑا ہاسپٹل یہاں بنایا ہے۔ وہ ہاسپٹل وہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں بنا سکتے تھے، رورل ایریا میں یہ ہاسپٹل بنا کے یہاں کے لوگوں کے اوپر بڑا احسان عظیم کیا۔ اس کے بعد یہاں کی گلیاں وغیرہ، یہ گلی انہوں نے بنائی تھی کیونکہ یہاں اس مسجد میں لوگ آتے تھے تو کافی مشکلات کا شکار تھے، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، بچے جب اسکول جاتے تھے تو ان کے کپڑے خراب ہوتے تھے۔ تو ایسے میں جب حقان وحید خواجہ صاحب یہاں پہ آئے تو انہوں نے مختلف اپنے بیان کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہاں کا جو بیسک جو چیز ہے، ہماری گلی جو ہے وہ کچی ہے اور اس میں لوگوں کو کافی مشکلات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گلی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بناؤں گا، اور سب سے پہلے انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد یہ گلی بناؤں گا یا 6 ماہ کے بعد بناؤں گا یا سال کے بعد بناؤں گا، انہوں نے آن اسپاٹ اناؤنس کیا کہ میں سب سے پہلے یہ گلی بناؤں گا۔ تو ودن 1 month یہ گلی کمپلیٹ کر کے اس کو سیوریج لائن ڈال کے اور بہترین جو مین ان کے کور ڈال کے یہ گلی پکی کرائی، اور یہاں جو مسجد میں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ بارش کے موسم میں۔ وہ لوگ یہاں پہ ابھی اسکول سے آتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بچے اس گلی کے، یہ گلی کوئی جو مسجد ہے 3 4 5 6 گلیوں کے لیے جو مسجد ہے، یہاں تک ہزاروں لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں مدرسہ بھی ہے اور مدرسے میں لوگ بچے پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا بڑا اس علاقے کے اوپر بڑا احسان ہے، اور ہم ان کی ان کاوشوں کو اسلام میں عقیدت پیش کرتے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ شکریہ۔ حقان وحید خواجہ صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، انہوں نے یہاں ہمارے ساتھ بات چیت کی، تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہاں ہمارے خاص کر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے
وہ گلیوں کا ہے کہ گلیاں ہماری کچی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے. تو انہوں نے پہلی ترجیح پہ ہمیں بتایا کہ میں اس گلی کو پختہ کرنے کے لیے عزم رکھتا ہوں. تو انہوں نے ہماری گلی کو فی الفور دوسرے دن ہی مٹیریل منگوا کے پکا کرنا شروع کر دیا. پہلے سیوریج لائن بچھائی اور پھر گلی کو جو ہے نا انہوں نے پختہ کر دیا. گلی پختہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا ہمیں ویژن دیا کہ ہم آپ اپنی گلی میں سے ایک بندہ مقرر کر لیں, جو بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس بندے کو بتائے, وہ ہم تک اپروچ کرے. کوئی فوتگی ہو گئی تو اس کے لیے انہوں نے چندہ دیا یا اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کیا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کی شادی ہے یا اس کے لیے بندوبست کیا. اس کے علاوہ بچوں کے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے یا اسکول نہیں جا رہے تھے ان کے لیے اسکول جانے کے لیے بندوبست کیا. اور انہوں نے بہت اچھا ہمیں ایک طریقہ کار اور واضح کیا کہ آپ اپنی گلی میں سے ایک نمائندہ کھڑا کر لیں, پھر ایک محلے میں سے نمائندہ کھڑا کر لیں, اور اس طریقے سے انہوں نے ہمیں ایک اچھا ویژن بھی دیا. تو ہم اس بات پہ ان کا بہت شکر گزار ہیں. مکان کا سب کا شکریہ بہت بہت جنہوں نے گلی بنوائی ہے. ماشاءاللہ بھی نظام ٹھیک ہے گلی کا. راول فاؤنڈیشن کے آنر ہیں خاقان بھائی خواجہ صاحب, ان سے میری کسی آرگنائزیشن کے سلسلے میں بات ہوئی اور پھر ان سے میرا یہی سوال تھا کہ ہماری گلی میں مسجد ہے, نمازی آتے ہیں اور لوگ بہت برے حال سے گزرتے ہیں یہاں سے. پھر انہوں نے اس بات پہ عمل کیا اور اس سے پہلے بھی کافی ساری مطلب دوسری پارٹیوں کے پاس ہم گئے ہیں لیکن صرف امید ہی دلائی جاتی تھی, کسی نے کوئی ہمیں مطلب پازیٹیو ہمیں رسپانس نہیں ملا. لیکن خاقان بھائی خواجہ صاحب نے ہمیں اس چیز کا عملی ثبوت پیش کیا اور انہوں نے ہمیں یہ گلی بنوا کے دی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں اپنے تمام محلے کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پاکستان عوامی قوت کی ٹیم جب اس گلی میں پہنچی تو یہ ننھے منھے نونہال, ان کی آنکھوں میں ایک روشنی چمک تھی اور ہر بچہ خوش تھا. کیوں بھائی آپ خوش ہیں؟ اس گلی میں آپ آ کرتے ہیں؟ گڈ. تو آج انہی سے آپ پوچھتے ہیں کیا بیٹا آپ جب گلی میں با کرتے ہیں, پہلے گلی کچی تھی, اب آپ لوگوں کے یہ دیکھیں وائٹ کپڑے پہنے ہوئے خراب تو نہیں ہوتے؟ نہیں 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 نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. نہیں. ہم وعدے نہیں عمل کرتے ہیں. پاکستان عوامی قوت.